آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو لکھی تو گئی تقریباً 1 صدی پہلے، لیکن آج بھی حیران انگیز طور پر یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ خلیل جبران کی شہرہ آفاق تصنیف پیغمبر۔ جی ہاں، دا پروفٹ واقعی ایک ایسی کتاب جس کی گونج وقت کے ساتھ مدھم نہیں پڑی۔ اور آج ہماری گفتگو کا محور رہے گا پیغمبر کی آفاقی دانش۔ یہ ایک خلاصہ ہے جو اس لازوال کتاب کے جوہر کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف خلاصے کو دہرانا نہیں ہوگا، بلکہ اس قدیم حکمت کے ان پہلوؤں کو سمجھنا ہے جو آج بھی آپ دیکھیں ہمارے دلوں کو چھوتے ہیں اور ہمیں زندگی کے بڑے سوالات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کتاب اتنی مقبول ہے نسل در نسل؟ اور یہ بات واقعی غیر معمولی ہے کہ اس کا 100 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ 100 سے زیادہ؟ جی، یہ دنیا کی سب سے زیادہ ترجمہ شدہ کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ خود ہی بتاتا ہے کہ اس کا پیغام کتنا آفاقی ہے۔ بالکل، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی دانش ہے جو ثقافت اور وقت کی حدود سے آگے ہے۔ صحیح کہا۔ تو آئیے پھر اس دانش کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ المصطفیٰ جو اس کتاب کا مرکزی کردار ہے وہ ہمیں زندگی کے کن رازوں سے روشناس کراتا ہے۔ پہلے ذرا کتاب کا پس منظر بتائیں۔ یہ المصطفیٰ کون ہے، کہاں ہے؟ جی، تو کتاب ہمیں المصطفیٰ نامی ایک پیغمبر سے ملواتی ہے۔ وہ اورفلس نامی شہر میں 12 سال گزار چکے ہیں۔ 12 سال؟ اچھا۔ جی، اور اب وہ ایک جہاز کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں ان کے آبائی وطن واپس لے جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی روانگی سے پہلے شہر کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مرد، عورتیں، بزرگ، جوان، سب الوداع کہنے؟ الوداع کہنے بھی، لیکن اصل میں ان سے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر حکمت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، تو یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہے؟ بالکل، اور یہی مکالمے، یہی سوال جواب کتاب کی بنیاد ہے۔ شاعری بھی ہے، روحانیت بھی۔ جی ہاں، سب کا ایک خوبصورت امتزاج، جیسے نثر میں شاعری کی گئی ہو۔ بالکل۔ بنیادی طور پر یہ 26 مختصر شاعرانہ مضامین ہیں، یا آپ کہہ لیں خطبات ہیں۔ اچھا۔ جو المصطفیٰ کے جوابات پر مشتمل ہیں، اور ہر مضمون زندگی کے کسی نہ کسی بنیادی آفاقی موضوع پر بات کرتا ہے۔ کون کون سے موضوعات ہیں؟ بہت سے ہیں، جیسے محبت، شادی، بچے، کام، خوشی اور غم، آزادی، پھر عقل اور جذبہ، درد، خود شناسی اور موت جیسے گہرے موضوعات بھی شامل ہیں۔ واہ، کافی وسیع دائرہ ہے۔ اچھا، تو آئیے پہلا پرت کھولتے ہیں، محبت۔ خلاصہ کہتا ہے کہ جبران کے نزدیک محبت صرف خوشی نہیں، درد بھی لاتی ہے۔ جی، یہ عام رومانوی خیال سے تو مختلف ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ جبران محبت کو صرف ایک احساس نہیں سمجھتے، وہ اسے ایک طاقتور تبدیلی لانے والی قوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تبدیلی لانے والی قوت؟ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ محبت کے اس طاقت کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے نا، اسے بھی قبول کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یعنی درد سے بھاگا نہیں جا سکتا؟ بالکل، یہ صرف آرام یا خوشی کی تلاش نہیں ہے، یہ روح کی گہری نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ محبت آپ کو یوں سمجھے توڑتی بھی ہے تاکہ آپ نئے سرے سے بن سکیں۔ یعنی محبت کے صرف آسان پہلوؤں کو چاہنا اس کی اصل طاقت سے منہ موڑنا ہے۔ یہ تو کافی چیلنجنگ سوچ ہے۔ یقیناً ہے، اور یہی چیلنجنگ سوچ آگے شادی کے تصور سے جڑتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، محبت کی اس گہرائی کو سمجھتے ہوئے جبران شادی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اتحاد پر تو زور دیتے ہیں، لیکن انفرادیت کی قیمت پر نہیں۔ ہاں، وہ تشبیہ بہت خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ شریک حیات ایسے ہوں جیسے ایک ہی مندر کو تھامے ہوئے دو ستون۔ بالکل۔ قریب ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بھی ہیں، لیکن پھر بھی الگ ہیں، اپنی جگہ قائم ہیں۔ جی، یہ قربت میں ایک ضروری فاصلہ رکھنے کی بات ہے، اپنی ذات کو برقرار رکھنے کا درس ہے۔ یہ توازن، یہ بہت اہم لگتا ہے۔
بہت اہم۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ شخصیتیں ضم ہو جائیں، بلکہ ایک دوسرے کی انفرادیت کا احترام کرتے ہوئے ساتھ چلنا ہے۔ صحیح۔ اور یہی سوچ، یہی توازن کا خیال بچوں کے معاملے میں بھی نظر آتا ہے۔ ہاں، بچوں کے بارے میں بھی ان کا نقطہ نظر روایتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں والدین مالک نہیں، نگران ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں بچے آپ کے ذریعے آتے ہیں مگر آپ سے نہیں آتے۔ واہ! وہ زندگی کی اپنی آرزو کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یعنی والدین کا کام انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا کام ہے بچوں کی حفاظت کرنا، انہیں سہارا دینا اور انہیں اپنی راہ خود تلاش کرنے کی آزادی دینا۔ وہ تیر والی مثال بھی دیتے ہیں نا؟ جی ہاں، کہ والدین کمان کی طرح ہیں جو تیر یعنی بچے کو صرف آگے بھیجنے میں مدد دیتے ہیں۔ سمت کا تعین تیر خود کرتا ہے۔ یہ تو والدین کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک طرح کی آزادی بھی۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب کام کی بات کرتے ہیں۔ آج کل تو اکثر لوگ کام کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ایک مجبوری۔ جبران کا کیا زاویہ ہے اس پر؟ جبران کام کو صرف روزی روٹی کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ ان کے لیے تو جب کام محبت سے کیا جائے نا، پوری لگن سے، تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت؟ جی، یہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار ہے، کائنات کے ساتھ ہم آہنگی ہے، دنیا میں اپنا حصہ ڈالنے کا ایک مقدس طریقہ ہے۔ انہوں نے وہ روٹی والی مثال بھی دی ہے نا؟ ہاں، کہ اگر آپ بے دلی سے روٹی بھی پکاتے ہیں تو وہ روٹی آدھی بھوک مٹاتی ہے۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ کام کو صرف مجبوری نہیں، روحانی تکمیل کا ذریعہ سمجھنا۔ یہ تو روزمرہ کے تجربے کو بدل سکتا ہے۔ بالکل بدل سکتا ہے۔ اور اسی طرح خوشی اور غم کے بارے میں ان کا نظریہ، وہ بھی روایتی سوچ سے کافی مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ان دونوں کو الگ الگ نہیں دیکھتے، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ قرار دیتے ہیں، لازم و ملزوم۔ ایک ہی سکے کے دو رخ۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا غم جتنا گہرا ہوگا اتنی ہی زیادہ خوشی آپ اپنے اندر سما سکیں گے۔ یعنی غم ایک برتن بناتا ہے خوشی کے لیے؟ بالکل، یوں سمجھیں کہ غم ایک پیالہ تراشتا ہے جس میں خوشی بھری جاتی ہے۔ دکھ کا تجربہ ہی ہمیں خوشی کی گہرائی اور اس کی قدر سکھاتا ہے۔ یہ تو مشکلات کو دیکھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ اچھا، اب آزادی پر آتے ہیں۔ کیا جبران کی آزادی صرف باہر کی پابندیوں سے نجات ہے؟ نہیں، اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو جبران کے نزدیک حقیقی آزادی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے، اندرونی چیز ہے۔ اندرونی؟ مطلب یہ کہ صرف زنجیروں کا ٹوٹنا نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، اپنے خوف اور ملکیت کے تصور سے آزاد ہونا ہے۔ اچھا، جب تک انسان اپنی نفسانی خواہشات کا قیدی ہے نا، وہ حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتا، چاہے باہر سے وہ بالکل آزاد نظر آئے۔ یہ آج کے دور کے لیے جہاں ہر طرف مادہ پرستی ہے، خواہشات کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ یقیناً ہے۔ تو حقیقی آزادی اندر سے آتی ہے۔ اور اسی اندرونی توازن کے لیے عقل اور جذبے کا کیا کردار ہے؟ ان دونوں میں کیسے توازن ہو؟ اس کے لیے جبران ایک بہت ہی شاندار مثال دیتے ہیں، جہاز کی۔ جہاز کی؟ جی، وہ کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے، ایک سمندر پر۔ اس سفر میں عقل جو ہے وہ جہاز کا پتوار ہے۔ پتوار جو سمت دکھاتا ہے۔ بالکل۔ اور جذبہ وہ اس جہاز کے بادبان کی ہوا ہے جو اسے آگے بڑھاتی ہے۔ تو منزل تک پہنچنے کے لیے دونوں چاہیے۔ دونوں لازمی ہے۔ اگر صرف عقل ہوگی تو جہاز رکا رہے گا، محفوظ لیکن بے حرکت۔ اور اگر صرف جذبہ؟ تو جہاز بے لگام موجوں کے رحم و کرم پر ہوگا، شاید تیزی سے بڑھے مگر سمت کھو دے گا، بھٹک جائے گا۔ تو حقیقی کامیابی اور بامانی زندگی کے لیے ان دونوں کا متوازن امتزاج ضروری ہے۔ یہ توازن تلاش کرنا ہی شاید زندگی کا سب سے بڑا فن ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب درد کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب تو درد سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن جبران اسے ضروری سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ جبران درد کو روحانی نشوونما اور گہری سمجھ بوجھ کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہیں۔ ناگزیر؟ جی، وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے پھل کا چھلکا ٹوٹتا ہے تاکہ اندر کا مغز، اس کا جوہر ظاہر ہو۔ ہاں۔ اسی طرح درد ہمیں اپنی ذات کی گہرائیوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، حقیقت کو زیادہ واضح طور پر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تبدیلی کا ایک تکلیف دہ عمل ہے مگر ضروری ہے۔
اور شاید یہی درد ہمیں خود شناسی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جاننے کی طرف۔ بالکل، جبران کے مطابق تو خود شناسی ہی تمام حکمت کی بنیاد ہے۔ اچھا، جی، اپنے باطن کو سمجھے بغیر، اپنی روشنی اور اپنے اندھیروں کو پہچانے بغیر انسان بس بھٹکتا رہتا ہے۔ اپنی ذات کا علم ہی وہ قطب نما ہے جو صحیح سمت دکھاتا ہے۔ اور آخر میں موت کا موضوع، ایک ایسا موضوع جس سے اکثر لوگ ڈرتے ہیں، بے یقینی محسوس کرتے ہیں۔ جبران اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جبران موت کو خاتمہ نہیں سمجھتے، خاتمہ نہیں تو پھر کیا؟ وہ اسے ایک واپسی سمجھتے ہیں، فطرت کے عظیم چکر میں ایک منتقلی۔ جیسے دن کے بعد رات آتی ہے، موسم بدلتے ہیں، اسی طرح زندگی کے بعد موت ہے۔ تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے؟ ان کے خیال میں نہیں، یہ خوف زدہ ہونے کی نہیں بلکہ قبول کرنے کی چیز ہے، زندگی کے تسلسل کا ایک لازمی حصہ۔ یہ ایک دروازہ ہے، دیوار نہیں۔ یہ تو بہت گہرے موضوعات ہو گئے۔ ان کے علاوہ خلاصے میں کھانے پینے، گھر، لباس، قوانین، مذہب، دوستی، خوبصورتی، تعلیم، ان چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، بہت سے پہلو ہیں۔ آج ہم ان سب پر تو تفصیل سے بات نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ کتاب کتنی وسیع ہے۔ جبران نے زندگی کے تقریباً ہر اہم پہلو پر کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ کیا بنیادی پیغامات ہیں؟ میرے خیال میں چند بنیادی پیغامات بہت واضح ہیں۔ پہلا تو ہے ہر شے کا باہمی ربط۔ باہمی ربط؟ جی، محبت، غم، خوشی، کام، موت، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ سب ایک ہی وجود کے مختلف پہلو ہیں، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا؟ دوسرا، توازن کی مسلسل اہمیت، جس کی ہم نے بات بھی کی۔ عقل اور جذبے کے درمیان توازن، انفرادیت اور اتحاد کے درمیان، آزادی اور ذمہ داری کے درمیان۔ زندگی گویا ان انتہاؤں کے درمیان ایک رقص ہے۔ کیا خوب کہا، بالکل۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، روحانی حکمت کا حصول۔ روحانی حکمت؟ جی، جبران بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اصل قدر، اصل خوشی، اصل خوبصورتی وہ مادی چیزوں میں نہیں ہے، نہ سماجی رتبے میں، نہ باہر کی کامیابیوں میں۔ تو پھر کہاں ہے؟ وہ ہے اپنی ذات کو پہچاننے میں، فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں، دوسروں کے ساتھ محبت اور سچائی سے پیش آنے میں۔ یہ روح کی بلیدگی کا سفر ہے۔ یہ تو بہت گہری باتیں ہیں۔ اچھا، اگر کوئی ان بصیرتوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانا چاہے تو چند عملی قدم کیا ہو سکتے ہیں؟ شاید پہلا قدم یہ ہو کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ، خوشی اور غم، محبت اور درد، دونوں کو قبول کرنا سیکھیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب روح کو بنانے والے عناصر ہیں۔ بالکل صحیح، یہ قبولیت بہت اہم ہے۔ اور والدین کے لیے شاید یہ سبق کہ بچوں کی رہنمائی کریں مگر عاجزی سے، انہیں اپنی ملکیت نہ سمجھیں۔ ان کی انفرادیت کا احترام کریں، کمان بنے تیر نہیں۔ بالکل، اور کام کے حوالے سے اسے صرف مجبوری نہ سمجھیں، اس میں محبت تلاش کریں، مقصد تلاش کریں، اسے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا، دنیا میں کچھ مثبت کرنے کا ذریعہ سمجھیں۔ اور موت کے خوف پر قابو پانے کی کوشش، اسے زندگی کے فطری چکر کا حصہ سمجھ کر قبول کرنا، جیسے ہم پیدائش کو قبول کرتے ہیں۔ یہ قبولیت شاید زندگی کو زیادہ بھرپور طریقے سے جینے میں مدد دے۔ جی ہاں، اور سب سے بڑھ کر شاید وہی توازن، زندگی کے مختلف شعبوں میں توازن کی تلاش جاری رکھنا، سوچ اور جذبات کے درمیان، آزادی اور ذمہ داریوں کے درمیان۔ اس سے ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ واقعی سوچنے والی بات ہے، کہ یہ حکمت تو ایک صدی پرانی ہے۔ جی، آج کی اتنی تیز رفتار ٹیکنالوجی سے بھری ہوئی اکثر مصنوعی اور پیچیدہ زندگی میں یہ باتیں کس طرح ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں؟ کیا یہ صرف خوبصورت خیالات ہیں یا ان میں آج بھی کوئی عملی طاقت ہے؟ میرا خیال ہے ان کی طاقت ان کی آفاقیت میں ہے۔ ٹیکنالوجی بدل گئی، معاشرے بدل گئے، لیکن انسان کے بنیادی سوالات، اس کی بنیادی ضرورتیں، محبت کی ضرورت، تعلق کی ضرورت، زندگی میں مقصد کا احساس، اندرونی سکون، وہ تو آج بھی وہی ہیں۔ صحیح۔
پیغمبر ہمیں ان بنیادی سچائیوں کی طرف واپس لاتی ہے۔ بالکل، یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس سارے شور اور خلفشار کے دور میں بھی اندرونی سکون اور حقیقی حکمت کا راستہ موجود ہے۔ جی، اور شاید آج کے لیے ایک حتمی نقطہ جس پر سامعین غور کر سکتے ہیں وہ عقل اور جذبے والی مثال سے نکلتا ہے۔ اچھا، جبران نے کہا عقل پتوار ہے، جذبہ بادبان۔ ہماری آج کی دنیا جو ڈیٹا، معلومات، منطق پر اتنا زور دیتی ہے، ہاں دیتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے جہاز میں پتوار کو بہت بڑا اور بادبان کو بہت چھوٹا کر دیا ہے؟ یعنی عقل بہت زیادہ، جذبہ کم؟ جی، کیا ہم جذبے، احساس اور وجدان کی طاقت کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا ہمارا جہاز محفوظ تو ہے مگر کہیں کنارے پر رکا ہوا تو نہیں؟ یا پھر اس کے برعکس، کیا ہم بے لگام جذبات کے پیچھے بھاگتے ہوئے سمت کھو رہے ہیں؟ یہ بھی ممکن ہے۔ یہ توازن کا سوال ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر صرف جواب نہیں دیتی بلکہ ہمیں صحیح سوالات پوچھنے پر بھی اکساتی ہے۔ بالکل۔ آج کی اس گہری گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔